Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 2 खोलें। आज हम अपना पहला सबक पढ़ेंगे जो कि एक नज़्म है, हम्द है, जिसका नाम है खुदा की शुक्रगुजारी। खुदा की शुक्रगुजारी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। अनायत का उसकी बयां क्या करें, अजब नेमतें उसने बख्शी हमें। अनायत का मतलब होता है मेहरबानी। उसकी बयां क्या करें कि अल्लाह ताला की मेहरबानी को हम कैसे बयान करें। उसने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें बख्शी हैं। सबसे पहले तो हम देखें, हमें ज़िंदगी अता की है, हमें मुतनासिब इंसान बनाया है, हमें हर चीज़ अल्लाह ताला ने मुनासिब और वफ़र मिक़दार में अता की है। ज़मीं अपने बंदों के रहने को दी, हवा सांस लेने की खातिर मिली। जो सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला ने हमें अता की है वो है ज़मीन, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन अता की है जहाँ पे हम अपने घर बनाते हैं। हवा सांस लेने की खातिर मिली कि अल्लाह ताला ने हवा बनाई है जिसमें हम सांस लेते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ गैसें जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे ऑक्सीजन। तो उसमें हवा में ऑक्सीजन की एक मुनासिब मिक़दार रखी कि जिसमें हम आसानी से सांस ले सकें। बुझाने को प्यास उनकी पानी दिया, पकाने को दी आग उसने बना। अल्लाह ताला ने हमारे लिए पानी पैदा किया, पानी हमें अता किया कि जिससे हम अपनी प्यास बुझा सकें। और ना सिर्फ हम पानी से अपनी प्यास बुझा सकते हैं, बल्कि खाना पकाने के लिए, फसलों को सैराब करने के लिए, ताकि ज़िंदा रहने के लिए भी पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने खाना जो पकाना है, हम जो खाना पकाते हैं, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें आग अता की कि जिससे हम खाना पका सकें। अनाज अपनी रहमत से पैदा किया, जिसे खा के जीता है छोटा बड़ा। कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को भेजा ना इस दुनिया में, तो उसके लिए हर चीज़ का बंदोबस्त पहले से किया। कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अनाज पैदा किया ताकि हम उसको खाएं और ज़िंदा रह सकें। और अनाज सिर्फ किसी एक मखसूस उम्र के लोगों के लिए नहीं, बल्कि चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब के लिए अल्लाह ताला ने अनाज पैदा किया है। कहीं फूल हैं सूंघने के लिए, कहीं इसने खाने को मेवे दिए। कि अल्लाह ताला ने रंग बिरंगे फूल उगा दिए जिनकी बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं हैं, जिनको हम सूंघते हैं। जब हम उनको सूंघते हैं तो वो बहुत अच्छी मालूम होती है, बहुत भली मालूम होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। जिनकी खुशबू जो है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। कहीं इनके खाने को मेवे दिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे फल अता किए हैं। कुछ खुश्क मेवे हैं और कुछ पानी की मिक़दार से भरे हुए हैं, कुछ पानी से भरे हुए हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज। खुश्क मेवे देखें तो बादाम, अखरोट। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं। ज़ुबान दी के बोला करें सच सदा, निगाह दी के देखें भला और बुरा। अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान अता की है ताकि हम उससे सच बोलें। सदा, सदा सीन से सदा अगर लिखा जाए तो उसका मतलब होता है हमेशा। कि अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान क्यों अता की, ताकि हम उससे जो भी बात करें वो सच करें, हमेशा सच बोलें। और एक सदा हम स्वाद से लिखते हैं, उस सदा का मतलब होता है आवाज़ लगाना। यहाँ पे लफ्ज़ निगाह, नून, गाफ और हे दी हुई है, गोल हे। इसका मतलब है निगाह, यानी नज़र। ये असल में लफ्ज़ लिखा जाता है नून, गाफ, अलिफ, गा और गोल हे। लेकिन यहाँ पे नून, गाफ और गोल हे इसलिए लिखी गई है ताकि
شیر کا وزن خراب نہ ہو۔ نگاہ دی دیکھیں بھلا اور برا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نگاہ دی، نظر عطا کی، آنکھیں عطا کی جن سے ہم دیکھ سکیں۔ دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان عطا کیے تاکہ ہم باتیں سن سکیں، اور اس نے ہمیں سمجھ بوجھ عطا کی تاکہ ہم سوچیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھیں، سوچیں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اور برے کام میں فرق کرنے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے سمجھ عطا کی ہے۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر اور سفر کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے ہیں جن سے ہم ہر کام کرتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز پکڑتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم بہت سے کام اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ہاتھ عطا کیے ہیں اور پاؤں عطا کیے ہیں تاکہ ہم چل سکیں، چل پھر سکیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے، رات کس لیے بنائی؟ تاکہ ہم آرام کر سکیں، اور دن اس لیے دیا کہ ہم محنت کریں، کام کریں، تاکہ ہم اپنے لیے روزی کما سکیں اور اپنے دن بھر کے کام کر سکیں۔ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رات نہ عطا کرتا تو ہم ہر وقت کام ہی کرتے رہتے، ہمیں کبھی فرصت ہی نہ ہوتی، ہمیں کبھی فارغ وقت ہی نہ ملتا، تو پھر ہم کیسے زندہ رہ سکتے تھے؟ تو پھر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ ہر وقت کام 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 اور کام میں لگے رہتے، ہم تھک جاتے، تو اس سے کیا ہوتا کہ ہم پھر زندہ بھی نہ رہتے، تکلیف ہی اٹھاتے رہتے۔ اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی۔ اگر ہم لوگ تھکے نہ، اگر ہم نہ تھکتے، اگر ہم لوگ تکلیف برداشت نہ کرتے، اگر ہم لوگ کام کا بوجھ نہ اٹھاتے، تو ہمیں کبھی بھی آرام کا مزہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا کہ دن بھر کام کریں، اور پھر رات ہمارے لیے بنا دی کہ جس میں ہم آرام کر سکیں، اور کام کر کے ہی آرام کا مزہ آتا ہے۔ اگر ہم کام نہ کریں، صرف آرام کرتے رہیں، تو وہ جو آرام کی لذت ہے، وہ مزہ ہے، وہ برقرار نہیں رہے گا۔ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی خوشی کے لیے، ہمیں خوش کرنے کے لیے دن اور رات بنائے ہیں اور موسم بنائے ہیں، کہ اگر صرف گرمی ہوتی تو ہم گرمی سے مر جاتے، اگر صرف سردی ہوتی تب بھی ہم نہ رہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہمیں گرمی بھی عطا کی، سردی بھی عطا کی، موسم بہار عطا کی جس میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، اور موسم خزاں بھی عطا کیا۔ تو کیا ہے، ایک موسم کے بعد دوسرا آتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایسے ہی ایک کے بعد دوسرے آتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے دن اور رات ہوتی ہے، اور پھر نئے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے عطا ہے، اس کی ہمارے لیے نعمت ہے۔ بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں، تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں، کہ جب ہمیں سردی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گرمی بھیج دیتا ہے۔ یہ ایک کے بعد دوسرا موسم آ جاتا ہے، جب سردی سے لوگ تھک جاتے ہیں تو سردی کے بعد اللہ تعالیٰ گرمی عطا کر دیتا ہے، پھر موسم بہار عطا کر دیتا ہے، موسم خزاں عطا کر دیتا ہے۔ بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں، تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں، اور جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، بہت سخت گرمی ہو جاتی ہے، شدید گرمی ہو جاتی ہے، تو پھر گرمی کے بعد کون سا موسم آ جاتا ہے؟ برسات کا موسم آ جاتا ہے، جس میں بارشیں ہوتی ہیں۔ تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں، برکھا برسات کو بولتے ہیں، بارش کو بولتے ہیں۔ تو بارش سے کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف ٹھنڈک ہو جاتی ہے، گرمی نے
ٹھنڈک ہو جاتی ہے اور ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی سدا نہ سردی سدا۔ سما کہتے ہیں منظر کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر طرح کے بہت سے منظر رکھے ہیں، نئی نئی چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ نہ گرمی سدا نہ سردی سدا، نہ ہمیشہ گرمی رہتی ہے اور نہ ہی ہمیشہ سردی رہتی ہے، بلکہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے زمین دی، ہمارے لیے ہوا بنائی، ہمارے لیے پانی بنایا، ہمارے لیے آگ بنائی، اسی نے اناج پیدا کیے ہیں، اسی نے پھول بنائے ہیں، اسی نے میوے ہمیں دیے ہیں، زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سمجھ بوجھ عطا کی ہے، اس نے ہمیں ہاتھ پاؤں عطا کیے ہیں، اس نے ہمیں دن اور رات عطا کی ہے، تاکہ ہم لوگ کام کی مشقت سے بچ جائیں، کہ دن میں کام کریں اور رات میں آرام کریں۔ اس نے نئے نئے موسم بنائے ہیں، اس نے ہمارے لیے سردی بنائی ہے، اس نے ہمارے لیے گرمی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر ایک نعمت عطا کی ہے، تو اب ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔